بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ سردیاں ہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ میری ہر ویڈیو کے شروع میں عموماً آپ کے لیے یہی میسیج ہوتا ہے، کیونکہ سردی لگ جائے نا تو پھر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج تو چونکہ موسم ایسا ہے، بہت زیادہ دھوپ نہیں ہے، تو آپ لوگ بہتر ہے کہ پھولوں والی رضائی اوڑھ کے بیٹھیں، آرام سے اپنی پڑھائیاں کریں۔ سننے والے میرے زیادہ تر تو اسٹوڈنٹس ہیں، اور انہی کے لیے میسیج ہے وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ صحت کا خیال رکھیں گے تو ہی وہ یقیناً بہت اچھے طریقے سے پڑھائی بھی کر سکتے ہیں، اور اسی میں پھر کامیابی بھی حاصل کریں گے۔ اگرچہ چھٹیاں ہیں، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اور وہ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ میری کوشش ہے کہ ڈیورنگ ویکیشنز بھی، ونٹر ویکیشن کے درمیان میں آپ لوگوں کے لیے یہ کام جاری رکھوں، کرتی رہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ آپ کو میری علمی تعلیمی ہر لحاظ سے جو ویڈیو میں اپلوڈ کرتی ہوں وہ سب سے پہلے آپ کو ملے، بر وقت مل جائے، جو آپ کے نصاب سے متعلقہ ہو، اور جو آپ کو نئی چیز چاہیے کہ تشریحات ہوں، روداد ہو، مکالمے ہوں، خلاصہ جات ہوں، نثر پاروں کی تشریح ہو، گرامیٹیکلی کچھ آپ کو اردو گرامر کے حوالے سے، تو آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے اور سب اس یونیک سے مکالمے سے مستفید ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا ہے وہ موضوع ہوگا مکالمہ نویسی پر۔ بہت دیر سے یہ بھی فرمائش تھی، اور چونکہ اب میں ظاہر آؤٹ آف سٹی بھی ہوں، تو پھر گھر بیٹھے بندہ ہاتھ سے تو لکھ لے۔ چلیں جی، آپ کے لیے میں نے تیار کر دیا مکالمہ۔ مکالمہ کیا ہے؟ آج ہم نصابی سرگرمیوں کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو ہوگی۔ دو اشخاص کے درمیان مکالمہ ہوگا ہم نصابی سرگرمیوں پر۔ تو ایک تو ہوتا ہے نصاب ہوتا ہے ہمارا سلیبس، ٹھیک ہے۔ سلیبس میں جو کچھ ہمیں پڑھایا کروایا جاتا ہے وہ تو ہم بچوں کے لیے ظاہر بہت ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ نصاب سے ہی ریلیٹڈ متعلقہ اشیاء جو کہ ہمارے علم میں اضافہ کریں، وہ والی جو سرگرمیاں ایکٹیویٹیز ہیں، ان کی ضرورت اور اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ ان حوالے سے کیا گفتگو ہے دو اشخاص کے درمیان، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے، سب سے پہلے جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک سچویشن دے دیا کریں، دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن اگر دے دیا جائے تو زیادہ اچھا امپریشن پڑتا ہے پیپر چیکر پر۔ یہاں پہ ہم نے سبھی سرگرمیوں کے حوالے سے گفتگو ہے، اور میں نے ایک سچویشن دے دی بریکٹس میں، آپ نے ہمیشہ اس چیز کو لکھنا ہے کہ اسٹیشنری کی دکان سے نکلتے ہوئے کریم کی ملاقات شاہد سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ میں نے ایک شخص کا نام کریم چنا ہے اور ایک شخص کا نام شاہد چنا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ بھی یہی نام رکھیں، آپ اس کو میل سے فیمیل میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ رضیہ اور بانو کر لیں، سلمہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں۔ آپ نے کریم اور شاہد کی جگہ کوئی اور نام رکھنے ہیں، شاہویر اور عدنان رکھ لیں، تو آپ کی مرضی ہے، اس بات میں بالکل آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی۔ ایک اور چیز، پھر دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ اب آگے مکالمہ دیکھیں گے تو اس حوالے سے میں نے چونکہ سچویشن صورتحال جو رکھی ہے وہ ہے اسٹیشنری کی دکان سے نکلتے ہوئے سلام دعا ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ آپ لوگ مکالمہ دیکھیے، آگے جب آپ دیکھے پڑیں گے تو ضروری نہیں کہ پھر یہی سچویشن ہی سوٹیبل ہو۔ بھائی میں تو اس چیز پر یقین رکھتی ہوں کہ ہر بچہ اپنا ذہن رکھتا ہے، اس کے دماغ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے ٹرن لے لے، اس کا موڑ کسی طرح بھی لے جائے، اس میں تخلیقیت پیدا کرے، اس میں نئی سے نئی چیز کریٹ کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ سچویشن بھی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہاں پہ میں نے آپ کو ظاہر بنی بنائی ایک سچویشن دے دی ہے، اسٹیشنری دکان سے نکلتے ہوئے ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے، سب سے پہلے ہمارے پاس جو کردار ہے وہ ہے کریم کا، عبد الکریم کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں جی ارے شاہد السلام علیکم، دیکھیں اچانک ملاقات ہو گئی۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میں نے کوئی انجان لوگوں کی ملاقات نہیں کروائی یا بڑی دیر بعد، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کریم اور شاہد کی اچانک ہو گئی ملاقات، تو ارے شاہد اور ندائیہ فجائیہ کا
آپ نے خیال رکھنا ہے وہ نشان ضرور ڈالیں. اور اس کے بعد السلام علیکم، اس کے بعد بھی ندائیہ فجائیہ آئے گا. اور السلام علیکم پر فوکس کیجئے. الف لام سین، لام الف لام میم، ٹھیک ہے. السلام، لام سین سے پہلے ضرور ڈالیے گا. شد بھی ڈال دیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ایکوریٹ لفظ کا املا اور تلفظ سب کچھ پتہ ہے. اور ایک چیز جو یہ ہے کہ السلام علیکم کے درمیان میں واو نہیں آئے گا، بھول کے بھی مت ڈالنا، ٹھیک ہے. میم کے اوپر پیش آتی ہے تو السلاموں کی ساؤنڈ آتی ہے، واو نہیں آنا. شاہد، وعلیکم السلام، کیسے ہو دوست؟ اب اس نے بھی اسلام کا جواب بھی دے دیا. وہاں پہ ندائیہ فجائیہ کا سائن جو ہے علامت ضروری ہے. اور وعلیکم السلام میں بھی آپ دیکھیے واو آئین لام یہ کاف میم، ٹھیک ہے. الف نہیں آیا واو کے بعد، وہ آپ بھی نہیں ڈالیں گے. اور وعلیکم السلام میں بھی الف لام سین آیا ہے. اس چیز پر ہمیشہ آپ لوگ فوکس کیجئے گا، ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اسلام دعا ضرور آپ کی ٹک ہونی چاہیے، شروعات ہے یہ. اگر شروع میں ہی یوں املا کی غلطیاں ہوں، پیپر چیکر کو نظر آئیں، تو طبیعت بڑی مقدر سی ہو جاتی ہے اور پھر بندہ کہتا ہے کیا کرے اس کا، چلو جی آگے آگے دیکھتے جائیں. لیکن اگر شروع میں ہی امپریشن اچھا پڑ جائے، فرسٹ امپریشن از اے لاسٹ امپریشن، آپ نے سنا ہوگا، تو اس لیے لہٰذا ہماری شروعات بہت اچھی ہونی چاہیے. شاہد کا ڈائلاگ ہے جی، وعلیکم السلام، کیسے ہو دوست؟ آپ یہاں پہ بھائی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اور کریم، الحمدللہ، آپ سنائیں. اب یہاں پہ دیکھیے الحمدللہ کے بعد بھی آپ نے ندائیہ فجائیہ کا سائن ضرور ڈالنا ہے. اور الحمدللہ پر بھی غور کیجئے، دونوں کے درمیان میں الف نہ ڈال دینا. آپ سنائیں کیسے ہیں، کیسے مزاج ہیں، کچھ بھی کر دیں، اس میں ایشو نہیں ہے. پھر شاہد کا ڈائلاگ آتا ہے جی، سب خیریت ہے، فل سٹاپ ہے یہاں پہ، ختمہ کا نشان وہ بھی آپ ضرور ڈالیے گا. آپ یہاں کسی خاص کام سے آئے تھے؟ اب دیکھیں چونکہ یہ سوال ہے، سوالیہ جملہ ہے، تو اس کے اینڈ پہ ہم نے سوالیہ نشان ڈال دیا. تو کیونکہ عموماً ان کی ملاقات ایسے نہیں ہوگی تو اس نے پوچھ لیا. تو کریم کہتا ہے جی، جی ہاں، میری بیٹی کے اسکول میں تقریب تھی، اس سلسلے میں کچھ خریداری کرنا تھی. اب ظاہر ہے اسکول میں جب کوئی فنکشن ہو تو اس کے لیے رنگا رنگ کچھ نہ کچھ چارٹس، کلر مارکرز یا کریپ پیپر، گلیس پیپر، گلیٹر پیپر، پتہ نہیں کون کون سے پیپرز ہیں، یا اس کے علاوہ ڈریسنگ بھی ہو سکتا ہے. ڈریسنگ یہ اسٹیشنری سے، تو اب بچوں کی ڈریسنگ بھی ایسی ایسی ملتی ہیں جو اسٹیج پہ پرفارم کرنے کے لیے بہت استعمال کی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ ڈیکوریشن کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ عموماً جب بھی کوئی فنکشن ہو تو بچے لازمی اسٹیشنری پہ جاتے ہیں. اس لحاظ سے یہ بہت سوٹیبل ہے اور ایکوریٹ بات میں نے یہاں پہ کی ہے کہ بچی کے اسکول میں تقریب ہے. شاہد، لگتا ہے آپ کے بچے بھی آپ کی طرح نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. بڑھ چڑھ کو بالکل ٹھیک لکھیے گا، گول اس میں دو چشمی ہے بھی آنی ہے. اور نصابی و ہم نصابی میں نے فرسٹ ٹائم استعمال کر لیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ضروری نہیں کہ اگر ہم نصابی سرگرمیوں پر مکالمہ ہے تو ہم نصابی کو کاؤنٹ ہی نہ کریں، ٹھیک ہے. اور کریم، بالکل درست سمجھے آپ. ہم نصابی سرگرمیاں اخلاقی تصورات، کردار اور ان کی فلسفیانہ بنیادوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرتی ہیں. اب دیکھیے بہت اچھا اور پاورفل سا ڈائلاگ ہے کریم کا. چونکہ بیک گراؤنڈ ایسا ہے، آپ کو پچھلے ڈائلاگ سے ہی محسوس ہوا ہوگا کہ کریم صاحب جو ہیں وہ اپنے زمانے میں سے ہی نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے ہیں، اور انہیں بخوبی اس چیز کا اندازہ ہے کہ یہ کس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہیں. اور اس لیے انہوں نے ان کا بڑا اچھا ایک پہلو جو بتایا ہے کہ ہم نصابی سرگرمیاں اخلاقی تصورات، بچے کا اخلاق سنوارتی ہیں. ان کے کردار اور فلسفیانہ اخلاق کن کن فلسفے کی بنیاد پر تعمیر ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اخلاق بہتر ہوتا ہے، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ نصابی و ہم نصابی سرگرمیوں میں بچے کی پروان چڑھتی ہیں. اب یہ چونکہ تھوڑا سا ذرا ٹیکنیکل مکالمہ ہے اور میری کوشش ہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. سمجھ آنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ ساتھ ساتھ ویسے تو نوٹ کرتے رہے، اچھی بات ہے،
لیکن اگر آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہوگا نا آپ کا ہر چیز کا مائنڈ میں کہ بھائی یہ ہے کیا نصابی ہم نصابی سرگرمیاں یہ کیوں ضروری ہے، جب آپ کو پہلے ہی ڈائلاگ میں ایک کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ اچھا اس کا یہ، پھر اس کے بعد آپ خود بخود اس کو لے کر چلتے جائیں گے، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کوئی بھی موضوع دے دیا جائے آپ مکالمہ لکھ پائیں۔ جی اگلا ڈائلاگ ہے شاہد کا۔ شاہد صاحب فرماتے ہیں جی جی، اور انہی سرگرمیوں سے طالب علموں میں مہارتیں پیدا ہوتی ہیں، کاما یہاں پہ ڈالنا آپ نے ضرور، جو ان کے تصورات کو عملی جامہ پہنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ دیکھیں جی شاہد نے بھی اس کی تائید کی ہے کہ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن بات تو وہی اس نے بھی کی ہے، کریم کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، لیکن آپ اس چیز پر غور کریں کہ الفاظ بھی علیحدہ ہیں اور جملہ بھی علیحدہ سے ہے، یہ نہیں کہ اس کریم کی بات ہی شاہد نے دہرا دی، ایسا نہیں کرنا۔ ریپیٹیشن جو ہے نا وہ زہر ثابت ہوتا ہے کسی بھی تحریر کے لیے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اب ظاہر ہے موضوع تو ایک ہے، باتیں تو وہی ہونی ہے، لیکن کرنے کا سٹائل علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے، الفاظ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوں۔ اگلا ڈائلاگ ہے جی کریم۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کتابی کیڑوں کے مقابلے میں عملی زندگی میں وہی لوگ کامیاب اور مفید ثابت ہوتے ہیں جنہوں نے ہم نصابی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ کتنی اچھی بات ہے، کریم کو بھرپور اندازہ ہے کہ ہم نصابی سرگرمیاں کس لیے ضروری ہے، کیوں ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے، کیونکہ صرف کتابوں کو ہی رٹا لگاتے رہنا، نصاب پڑھتے رہنا، وہی پڑھ پڑھ کے جو آپ پیپر میں لکھ دو نمبر لے لو، لیکن جب آپ پروفیشنلی زندگی میں آئیں تو پھر آپ کے لیے ان ہم نصابی سرگرمیوں میں جو حصہ لیا ہوتا ہے نا، اس سے جو کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ صرف کتابی کیڑوں کے مقابلے میں عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں بہت وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو پڑھائی کے علاوہ دوسرے کاموں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ شاہد، اسی لیے آپ اپنے پیشے، معاشرے، ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ دیکھیے آج کریم ایک کامیاب شخص ہے، تو شاہد نے اس چیز کو ایڈمٹ بھی کیا ہے، اور چونکہ ہم نے اس کی ضرورت و اہمیت پر گفتگو جاری رکھنی ہے تو شاہد بھی اس کی ہاں میں ہاں ہی ملا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیا تھا، اس لیے آپ زندگی کے ہر معاملے میں کامیاب ہیں۔ کریم صاحب کا ڈائلاگ ہے جی، اللہ کا کرم ہے کہ میں ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتا تھا، اس سے لوگوں کو بات کرنے کا، مسائل حل کرنے کا، دوسروں پر اثر انداز ہونے اور اپنی جانب متوجہ کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس نے اپنی ہی تعریف نہیں کی، میرے زیر نظر پیش نگاہ یہ چیز بھی تھی کہ یہ نہیں کہ کریم اگر بہت اچھا ہے، ہر معاملے میں وہ کامیاب ہے، تو اس پر یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، بندے کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اللہ کا کرم ہو تو یہ سب چیزیں پاسبل بھی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اگلا ہی اس کا کریم کا جو ڈائلاگ ہے نا، اس میں نے ایک جنرلی نقطہ نظر شامل کر دیا ہے لوگوں کا ذکر کر کے، کہ اس سے لوگوں کو بات کرنے کا، مسائل حل کرنے کا، اور دوسروں پر اثر انداز ہونے اور اپنی جانب متوجہ کرنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ اگر وہ صرف اپنی ہی بات کرتا کہ ہاں اس سے مجھے یہ ہوا، تو پھر اس میں ذرا تھوڑا سا غرور و تکبر کا ایلیمنٹ جو ہے عنصر جو آ سکتا ہے، لہٰذا میں نے اس سے پرہیز کی ہے کہ ہمارا جنرلی ایک ویو ہونا چاہیے۔ شاہد کا ڈائلاگ ہے جی، یعنی کہ ہم نصابی سرگرمیاں تعمیر انسان و اخلاق کے لیے از حد ضروری ہیں۔ دیکھیں جی کتنا اچھا ڈائلاگ ہے، اور آپ کو ساتھ ساتھ اندازہ بھی ہوتا جائے گا کہ نصابی و ہم نصابی سرگرمیاں انسان کی بھی تعمیر کرتی ہیں اور انسان کے اخلاق کو بھی سنوارتی اور تعمیر کرتی ہیں، بہت ضروری ہیں۔ چلے جی اگلا ڈائلاگ ہے جی کریم کا، یہ تیسرا صفحہ ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا، 2 صفحے ہمارے ہو گئے۔ کریم کہتا ہے جی، تعمیر اور تعلیم صرف کمرہ جماعت کے لیکچرر اور کتب سے ممکن نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ بولنے کو میں لکھنا چاہتی نا تو کریم کے بڑے بڑے لمبے ڈائلاگس ہو سکتے تھے، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ کے جو مکالمہ آپ کو میں دوں اس میں آسانیاں پیدا ہوں، اور بات بھی وہی اچھی لگتی ہے، سوٹیبل ہوتی ہے، جو کہ مختصر ہو لیکن مؤثر ہو، لہٰذا الفاظ پر آپ غور کریں کس قدر اچھے مستند اور ہم وزن سے استعمال کر لیا میں نے۔ تعمیر اور تعلیم تو صرف کتب سے ہی ممکن نہیں ہے۔ شاہد،
لیکن آج کل اسکولوں میں ہم نصابی سرگرمیوں پر توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ کیسے گفتگو کا حصہ بنا کہ پہلے آپس میں وہ گفتگو کرتے رہے ہیں کہ ہوا ایسے کامیابی ہوتی ہے، انسان کی تعمیر ہوتی ہے، لیکن شاہد نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے جی۔ آج کل اسکولوں میں ہم نصابی سرگرمیوں پر توجہ نہیں دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر اسکول ہی ایسا ہے، کوئی ہوتے ہیں کہ جو نہیں توجہ کرتے۔ کریم صاحب فرماتے ہیں جی، طالب علم کی صلاحیتوں، رابطے و بات چیت، مسائل و مشکلات کا حل اور اعتماد جیسی صلاحیتوں کو ہم نصابی سرگرمیوں سے ہی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ شاید یہ بڑا مشکل ڈائلاگ ہے، 3 لائنیں ہو گئے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، تھوڑی ہمت کریں اس کو سمجھیں۔ رابطے اور بات چیت، مسائل و مشکلات کا حل اور اعتماد جیسی صلاحیتوں کو ہم نصابی سرگرمیوں سے فروغ دیا جاتا ہے۔ شاہد، ہم نصابی سرگرمیوں کا مقصد ہی نسل نو کو عملی زندگی کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ آپ طالب علم بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عملی زندگی کے لیے تیار کرنا، اس لیے یہ حالانکہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ کریم کا اگلا ڈائلاگ ہوگا جی، اس لیے نئے لیے کا ذرا غور کر لیجئے آپ، لام یہ اور بڑی ہے، ٹھیک ہے، حمزہ نہیں ڈالے گی۔ اس لیے نئے اور تخلیقی کاموں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسکولوں میں ہم نصابی سرگرمیوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ کریم صاحب بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جی یہ اسکولوں میں ہم نصابی سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ شاہد صاحب فرماتے ہیں جی، ہم نصابی سرگرمیوں میں وقت اور وسائل بہترین استعمال بچوں کی تربیت میں مددگار ہوتا ہے۔ یہاں پہ کا مس ہو گیا مجھ سے، ہم نصابی سرگرمیوں میں وقت اور وسائل کا بہترین استعمال بچوں کی تربیت میں مددگار ہوتا ہے۔ بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے وسائل کو وقت میں بھرپور طریقے سے کیسے استعمال کرنا ہے۔ کریم صاحب کہتے ہیں جی، جی بالکل، ادھر یہاں پہ ندائیہ فجائیہ کا کالم آپ ضرور شامل کر دیجئے۔ پاکستانی کلچر، بچوں کا عالمی دن، سائنسی نمائش اور عالمی یوم صحت کے حوالے سے سرگرمیاں بہت اہم ہیں۔ میں نے جو نوٹ کی ہیں، آپ اس سے ہٹ کے کچھ اور بھی یوم دفاع کر لیں بے شک، ٹھیک ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہے تو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جو میں مکالمہ لکھ رہی ہوں، 2 کر کے ڈائلاگ لکھے، ساتھ ساتھ میں نے فوٹو کھینچ لی، لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں 3 صفحات یہاں پہ مکالمے کے پورے ہو چکے ہیں۔ اگلا صفحہ جو ہوگا وہ 4تھا صفحہ ہوگا۔ اور آپ لوگ جب شیٹس پر لکھیں گے تو یہ تقریباً 2 شیٹس ہی فل ہوں گی۔ شاہد، ہمارے وقتوں میں تقریری مقابلے اور مباحثے ہوتے تھے، اسکول میگزین کا اجرا کیا جاتا تھا، مجلس ادارت میں شریک ہونا بھی ایک اعزاز تھا۔ اب دیکھیں، اسکول کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور پھر بات کا رخ کیسے انہوں نے اپنے زمانے کی طرف موڑا کہ ایسے ہوتا تھا۔ تو کریم صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب بھی اسکولوں میں مضمون نویسی کے مقابلے، بیت بازی اور کوئز پروگرام وغیرہ کا اہتمام ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں اوپر والی بات میں کچھ اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور کریم کے مکالمے میں کچھ اور الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو اٹس اے ویری رچ ڈائلاگ بٹوین 2 فرینڈس فار یو اسٹوڈنٹس۔ بہت غور سے اور اچھے طریقے سے کیجیے، انشاءاللہ کہیں سے ایک نمبر نہیں آپ کا کٹے گا، اتنا اچھا بہترین مکالمہ ہے یہ۔ شاہد کیا کہتے ہیں جی، اسکول و کالج کی لائبریری کا بہت اہم کردار ہوتا ہے ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ میں۔ یہ ہم نصابی سرگرمیوں کے فروغ میں کہ آپ شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اسکول و کالج سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب پھر کریم صاحب کہتے ہیں جی، موبائل اور انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ ساتھ اخبارات اور کتب خانوں کی اہمیت اب بھی کم نہیں ہوئی۔ ان کے ذریعے ہم نصابی سرگرمیوں کو اب بھی فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک اب بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہے لائبریریز اور کتب خانوں کا استعمال، لیکن پھر بھی ابھی ٹوٹلی ختم نہیں ہوا، اور یہی بات حوصلہ افزا ہے جو کہ کریم نے شاہد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، دیکھے کتنے اچھے ڈائلاگس، اگر 4 لائنوں پر چلا گیا تو خیر ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی، شاہد کا ڈائلاگ ہوگا، یقیناً بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات ہوئی اور مفید گفتگو سے مستفید ہوا۔ مستفید ہونا، فائدہ اٹھانا کہ بڑا اچھا لگا۔ اب دیکھیں 2 دوست ملے ہیں اور انہوں نے اپنے اسکول کو بھی ڈسکس کر لیا، آج کل ان کے بچے اسکولوں میں ہیں، اس حوالے سے بھی اسکول کی کارکردگیاں بھی، اور ہم خیال دوست سے مل کر تو ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے۔ تو کریم
کا ڈائلاگ ہے جی، مجھے بھی بہت اچھا لگا، اسکول کا زمانہ یاد آ گیا۔ اب اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں نا ہم، چونکہ اب بات کو سمیٹنا ہے ہم نے، اب ہم نے مزید ضرورت و اہمیت پہ بہت باتیں کر لی ہیں، مزید نہیں کریں گے تو شاید مستفید ہوا۔ ٹھیک ہے، تو کریم صاحب کہتے ہیں جی مجھے بھی بہت اچھا لگا، اسکول کا زمانہ یاد آ گیا، شاہد اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ کریم، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اتنا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی سے الوداعی ملاقات ہو، رخصت ہونا ہو، اجازت چاہنی ہو تو نیک خواہشات کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ خدا حافظ میں حافظ کے ہے کا نقطہ مت ڈالیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، لائک ضرور کیجئے، کمنٹ کر کے بتائیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔